السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے اور 2 فروری سن ہے 2020۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو 2-4 تو بڑی اچھی انفارمیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان نے لڑی، اب دنیا اس کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، بہت اچھی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو معاملہ کرپشن کا ہے اس پر بھی جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے، اس میں گورنمنٹ نے بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا ہے۔ ایف بی آر میں کئی افسروں کو ٹرانسفر پوسٹنگز کی گئی ہے، کئیوں کو معطل کیا گیا ہے اور بڑے ٹاپ لیول پر لوگوں کے ساتھ ان کو تبدیلی کی گئی ہے اور ان کے خلاف انکوائریز انیشیٹ کی گئی ہیں، کیونکہ یہ اطلاعات ملی تھی کہ وہ سمگلنگ میں ملوث ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں۔ پاکستان میں جو یہ آٹے کی جو بہت زیادہ ابھی ایک قلت پیدا کی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ سمگلنگ تھی اور اس میں کسٹمز کے بہت اعلیٰ جو اہلکار ہیں وہ ملوث تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو تعیناتیاں تھیں وہ پولیٹیکل پرپسز، پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے کی گئی تھیں، بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے کہنے پر کی گئی تھیں۔ تو اب ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر سے بھی اچھی خبریں ہیں، پاکستان کے باہر سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو باہر سے خبریں آ رہی ہیں، پاکستان کا جو امیج ہے جو بہتر ہو رہا ہے، جو دنیا اب یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا جو مقابلہ ہے وہ بڑی ہمت سے کیا پاکستان کی فورسز نے، سول فورسز نے اور پاکستان کے ملٹری فورسز نے، اور اس کا فروٹ اب اس صورت میں ہمیں مل رہا ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو رہا ہے۔ اگر ہم گزشتہ کوئی 2-3 ہفتوں کے دیکھیں جو ایکشنز دنیا نے لیے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایکشن جو لیا تھا وہ برطانیہ نے لیا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی تھی پاکستان کے لیے، اور جو کرسچن ٹرنر، ان کے جو ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کے، انہوں نے ایک ویڈیو میسیج کے ذریعے یہ کہا کہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آپ ناردرن ایریا تک بائی روڈ جا سکتے ہیں، پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اب اس کو فالو کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے اسلام آباد کو ایک فیملی اسٹیشن دوبارہ قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے ڈپلومیٹس یہاں پر ہوتے تھے، یونائٹڈ نیشن کے جو آفیسز ہیں، ان کے جو مشنز ہیں، یہاں پر یہ فیملی اسٹیشن نہیں تھا، یعنی جو آدمی کام کرتا تھا صرف وہی یہاں پہ رہتا تھا، اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی یہاں لے آئے اسلام آباد میں، کیونکہ اسلام آباد کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ غیر محفوظ شہر ہے فیملی کے لیے، پاکستان غیر محفوظ ہے، تو اس لیے ان کو بھی ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب اجازت دے دی گئی ہے اور اب یہ بھی فیملی اسٹیشن قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تھیں وہ بڑی میننگ فل رہیں، اور جو کیمپین تھی ٹیررزم کو ختم کرنے کی، وہ بڑی ایک منظم پاکستان نے کیمپین کی، اور پھر اس کے بعد اب صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے بھی اپنی ٹریول ایڈوائزری چینج کی ہے۔ جس طرح یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ فیملی اسٹیشن ہے، اسی طرح امریکہ نے بھی اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن قرار دے دیا۔ اس سے پہلے وہ بھی یہاں پر جو بھی ان کے ڈپلومیٹس آتے تھے، زیادہ تر ایک تو سٹاف بہت کم کر دیا گیا تھا۔ جب بھی کوئی غیر محفوظ اسٹیشن قرار دیا جاتا ہے تو اس میں بہت ہی جو ضروری سٹاف ہے وہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاف رہ رہا ہوتا ہے ان کو فیملی یہاں پر لانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جو ڈپلومیٹس کا ڈیوریشن آف سٹے ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، 1 سال کا یا 2 سال کا اسے کر دیا جاتا ہے۔ تو اب امریکہ نے بھی اس کو فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا۔ تو امریکہ کی نظر میں بھی جو پاکستان ہے، دہشت گردی کے خلاف اس کی کارروائیاں بہت میننگ فل رہی ہیں، اور اب پاکستان ایک سیف ٹیریٹری ہے۔
یہ بہت بڑا، اگرچہ وہ پاکستان سے پولیٹیکلی پریشر ڈالنے کے لیے یہ کہتا رہتا ہے امریکہ کہ ڈو مور، افغانستان میں یہ کریں، وہاں پر وہ کریں، لیکن ایکچولی پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کا جب وہ احاطہ کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر امن قائم ہے اور اب پاکستان ویسا خطرناک ملک نہیں ہے جیسا پہلے تھا۔ اور اس کے لیے ہم نے دیکھا بڑی کوششیں ہوئیں۔ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو سوات میں طالبان جو ہیں وہ جو وہاں پر جو انتہا پسند ہیں اور طالبان ہیں، انہوں نے ایک طرح سے اپنی اسٹیٹ قائم کر لی تھی، ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سوات آپریشن ہوا اور بڑا زبردست آپریشن کیا پاکستان کی فورسز نے، وہاں پر بڑے پیمانے پر آبادی کو نکالا گیا، وہاں پر آپریشن کیا گیا، اس کو کلیئر کیا گیا، پھر اس کے بعد آبادی کو وہاں پہ بسایا گیا اور ریہیبلیٹیٹ کیا گیا۔ اور ریسنٹ ہسٹری میں دنیا کی ہمیں کوئی مثال اس طرح کی نہیں ملتی کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر واپس دیا گیا۔ اور اسی طرح فاٹا میں کیا گیا، فاٹا میں بھی بہت وسیع پیمانے پر سارے جو علاقے کے لوگ تھے ان کو وہاں سے نکال کے تو KPK میں شفٹ کیا گیا، کیمپس بنائے گئے، لوگوں نے ان کو پناہ دی، وہ اپنے عزیز و اقارب کے گھر بھی گئے اور ان کی رجسٹریشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب آپریشن کمپلیٹ ہوا تو فاٹا میں لوگوں کو بسایا گیا واپس۔ ریہیبلیٹیشن میں ابھی تھوڑے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا ان کا نقصان ہوا ان کو اتنا نقصان نہیں ملا، جس پر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے، لیکن 80-90% جو لوگ تھے ان کو واپس بسایا گیا۔ اور یہ ریسنٹ ہسٹری میں کوئی اتنی بڑی مثالیں ہمیں کہیں ملتی نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں رد الفساد آپریشن ہوا، اس سے پہلے راحیل شریف صاحب نے آپریشن کیا، تو بہت ہی جو اس کی جو رزلٹس تھے وہ اب دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے اور پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے بھلے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا ہوا ہے، بھلے ڈو مور کی ڈیمانڈ پاکستان سے کی جاتی ہے، انڈیا کا اپنا پروپیگنڈا ہے، ویسٹرن میڈیا اپنا پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن ایکچولی وہ پاکستان کے اندر جو صورتحال میں بہتری ہوئی ہے اس کا یہ سب سے بڑا ایڈمیشن ہے کہ اب اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن قرار دیا ہے یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے، اور اس سے پہلے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی ہے برطانیہ نے۔ اب برٹش ایئرویز پہلے ہی پاکستان آنا شروع ہو گئی، اب اس کے بعد اور دوسری کئی یورپین ایئر لائنز جن میں ایئر فرانس ہے، جن میں لفتھینزا ہے، یہ پاکستان میں آنے کے لیے یہ پر تول رہی ہیں اور حکام نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو نیگوسیشن ہے کہ پاکستان سے ڈائریکٹ نیو یارک کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاصی پیش رفت اس میں ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اکنالجمنٹ ہے، ایک اچھی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا، کرپشن کے حوالے سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ بالآخر FBR میں بڑے وسیع پیمانے پر تبادلے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوئی ہیں اور جو ممبر کسٹمز ہیں جواد صاحب ان کو بھی وہاں پر تبدیل کیا گیا۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ جو پاکستان میں ابھی ایک آٹے کا ایک طرح سے بحران آیا تھا، یہ اسمگلنگ کے نتیجے میں تھا، کچھ تو سیلف کریٹڈ تھا، آرٹیفیشل تھا، لیکن ایک اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمگل ہوا آٹا، افغانستان اسمگل ہوا، پیسہ بنایا لوگوں نے۔ تو اس کے حوالے سے کسٹمز انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بہت ساری انفارمیشن بھی دی حکام کو، اور بڑے عرصے سے وہ دے رہے تھے کہ یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، لیکن کچھ وہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب بالآخر کارروائی ہوئی ہے، اور ایک تو اس لیے لوگوں کو ہٹایا گیا۔ دوسرا جو خبریں آئی ہیں طورخم پہ اور پورٹ قاسم پہ، تقریباً 900 کنٹینرز کو اللیگلی ان کو کلیئر کیا گیا۔ ان کے اندر سامان جو تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن فیک ڈاکومنٹس بنا کے ان کو کلیئر کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ رپورٹ بنی ہے جو دی گئی FBR حکام کو دی گئی، جو وزارت خزانہ کے حکام کو دی گئی، جس کے بعد یہ ایک بڑا ایکشن لیا گیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کے، کیونکہ یہ بہت سارے جو لوگ تبدیل کیے گئے ان کی جو تعیناتیاں تھیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پر ہوئی تھیں، ان کے بڑی بڑی سفارشیں تھیں۔ اب
ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان بڑے سیاسی ہاتھوں کو بھی وہ جو لوگ ہیں وہاں تک بھی ان کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آنے والے چند دنوں میں بڑے زبردست انکشافات کی توقع ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اور بات جو ایف بی آر نے کی ہے، دیکھیں یہ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے، اور یہ ہم سے ٹیکس لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ میں اپنی پچھلی 3-4 ویڈیوز میں یہ ذکر کر چکا ہوں بار بار کہ اب گورنمنٹ نے شناختی کارڈ یہ کہتے تھے کہ جی بالکل وہ نہ مانگیں، یعنی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے خرید و فروخت کرنے والے کا شناختی کارڈ نہ لیا جائے، اس کا نمبر سسٹم میں نہ ڈالا جائے۔ اب عام آدمی جو ہے وہ تو جا کے ایک دفعہ کوئی مہینے میں خریداری کرے گا کوئی 30-40-50 ہزار کی، تو اس کا شناختی کارڈ اگر چلا بھی جائے سسٹم میں تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے بزنسز تھے، یہ جو آپس میں ٹریڈنگ کرتے تھے، مال ایک دوسرے سے خریدتے تھے بیچتے تھے، اس کے لیے شناختی کارڈ نمبر نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں کہ 40,000 سے زیادہ بزنس مین ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور جو سیلز ٹیکس دیتے ہیں بزنسز پہ، لیکن کسی کا بھی ڈیٹا ایف بی آر کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ فیک نمبروں کے ساتھ یا مختلف جو نمبرز ہیں ان کے ساتھ یہ سارا وہ ٹریڈ کرتے ہیں، جس پر انہیں سیلز ٹیکس بچانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اب آپ جائیں گے کسی اسٹور پر نا، تو اگر آپ نے 50,000 روپے سے زیادہ خریداری کرنی ہے، بھلے آپ بزنس مین ہیں، بھلے آپ پرائیویٹ ہیں بندے ہیں، تو وہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر لیں گے، شناختی کارڈ اس میں درج کریں گے۔ اچھا، اب جو عام کنزیومر ہے اس کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ایف بی آر ان کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو ٹریڈرز ہیں، اب جو ٹریڈر ہے اس نے تو ہر دوسرے دن خریداری کرنی ہے، 10 لاکھ کی کرے گا، 15 لاکھ کی کرے گا، لاکھ کی کرے گا، تو ان کو سسٹم ڈیٹیکٹ کر لے گا خود سے کہ یہ ٹریڈر ہے، یہ بزنس مین ہے۔ تو اب وہ جو سیلز ٹیکس مجھ سے اور آپ سے لیتے تھے اور سرکار کو نہیں دیتے تھے، اب وہ نہیں بچ پائیں گے۔ تو اگر آپ عام کنزیومر ہیں، آپ سے وہ شناختی کارڈ مانگتے ہیں، آپ گئے ہیں گھر میں کسی کی شادی ہے یا کوئی چیز آپ نے لی ہے، 50,000 روپے سے زیادہ کی آپ نے خریداری کر لی یا مہینے کی کر لی آپ نے، تو وہ 1-2 دفعہ کی خریداری جو ہے 50,000 سے زیادہ کی، اس پر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ تعاون کریں، شناختی کارڈ دیں، لیکن یہ سب کچھ بڑے کاروباری لوگوں کے لیے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ٹیکس لیتے ہیں لیکن سرکار کو نہیں دیتے۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔